رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے زبان کی نعمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے سے ہی ہر انسان اپنے دل کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کا دکھ، وہ جو بھی بات کہنا چاہتا ہے اپنے دل کی، وہ جو زبان سے ہی دوسروں سے کہتا ہے۔ تو زبان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ گونگا کس طرح سے اپنے دل میں کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پوری بات وہ نہیں کہہ سکتا جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو ہمیں بہت شکر کرنا ہے اپنی زبان کا، اور شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ایک طرح سے احسان جتایا ہے یہ انسان پہ کہ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں اور اس کو زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ تو زبان کے ساتھ ہونٹوں کا ذکر اس لیے ہے کہ ہونٹوں کے بغیر ہم الفاظ ادا نہیں کر پاتے، ہونٹ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں جب ہم کچھ بولتے ہیں۔ تو اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی قدرت عطا فرمائی۔ تو بیان کرنے کی جو طاقت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے اور ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور اسے ثواب کے کاموں میں، اچھے کاموں میں لگائیں اور غلط چیزوں میں یہ نہ لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اتنی بڑی بات ہے کہ زبان کی ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اچھی بات کہے لوگوں سے، اور لوگوں سے کوئی تکلیف دہ بات نہ کہے، اور جو اللہ کے حکم اس سے نہ ٹوٹیں۔ اور ایک دفعہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں کی، تو اس میں ایک نصیحت یہ کی کہ میں سب سے بڑی نصیحت تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ تم اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان قابو میں رہے گی تو ہم پھر برائیوں میں نہیں پڑیں گے۔ اور فرمایا کہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈالنے والی چیز یہ زبان کی کارستانیاں ہیں۔ یہ زبان جو ہے یہ جہنم تک لے جانے والی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں اس سے۔ تو ہم اپنی زبان سے جو ہے کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کا دل نہ دکھے ہماری بات سے شگفتگی پھیلے اور لوگ خوش ہوں، ہماری زبان سے اصلاح معاشرہ ہو، ہماری زبان سے دین پھیلے، ہماری زبان سے اس طرح کے کام ہوں، تو اس زبان کا حق ادا ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ اور آدمی زبان سے جو سب سے زیادہ غلط چیز کرتا ہے وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا سب سے زیادہ گناہ کی بات ہے اور بری بات ہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بول دیتا ہے، اور جھوٹ جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور مومن کی پہچان بھی جو بتائی، اس کی 3 نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور منافق کی جو نشانیاں بتائی ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ منافق جو ہے وہ جب بولتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم مومن ہیں تو کم سے کم ایک نشانی جو یہ ہے جھوٹ کی، وہ ہمارے اندر نہ ہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے تو بہت سی برائیاں اپنے آپ نکل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو غیبت جو ہے، غیبت بہت بڑی برائی ہے، اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ اور غیبت کی وجہ سے بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ برائیاں اور یہ پھیلی ہوئی ہیں، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے جو برائیاں ہیں وہ بیان کرتے ہیں بیٹھ کر، اور ایک طرح سے تو یہ بہت ہی برا یہ عمل ہے۔ اور اسی طرح سے چغلی، ادھر کی بات ادھر کرنی، ادھر کی بات ادھر کرنی، اور لوگوں کو لڑا دیا اور یہ سب ہو گیا۔ یہ چغلی اور غیبت یہ ساری چیزیں جو یہ بھی آدمی زبان سے ہی کہتا ہے۔ اور اسی طرح سے گالی دینا، فحش باتیں کرنا، بے حیائی کی باتیں، بدتمیزی کی باتیں،
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سب سے بدترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن سب سے بدترین جو ہے جگہ پر ہوگا، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ لوگ اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ وہ فحش باتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے لوگوں۔ تو فحش باتیں کرنا اور گالیاں دینا یہ سب بھی اسی زبان سے ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان سب چیزوں سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یعنی زبان کا جو استعمال ہمیں کرنا چاہیے وہ اچھی طرح سے استعمال ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچی باتیں کیا کرو، درست باتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے۔ کیا ہم بہت زیادہ بولتے ہیں، اور بولتے ہیں تو وہ کیا بولتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں اس پر قابو رکھنا ہے۔ جس نے بھی زبان پر قابو کیا اس نے جنت کا راستہ اپنا لیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، وہ ہے مسلمان۔ اور زبان کا جو اچھا استعمال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنا، تسبیح کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کا دین پھیلانا۔ ایک صحابی رسول جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شریعت کے کام میرے اوپر کچھ بھاری ہو گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجیے جس سے مجھے آسانی ہو اور میں آسانی سے ادا کر سکوں۔ فرمایا تمہاری زبان اللہ رب العزت کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے۔ تو یہ جو ذکر سے تر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتی رہے۔ اور تو ہمیں بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا ہے اور ہمیں اس سے دین پھیلانا ہے، اور اللہ کی بادشاہت کا جو ہے وہ اعلان اور لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا، اس کے احکامات پہنچانا۔ اور فرمایا اس شخص سے بہتر کس کی بات ہوگی جو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دے، نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی طرف دعوت دینا یہ بھی اسی زبان سے ہوگا، اور یہ زبان جو ہے حق کی گواہی میں لگے، مظلوم کی مدد میں لگے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہہ دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے زبان سے، کہ کوئی بھی ہو اس کے سامنے حق بات کی جائے۔ اور عمل بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کی طرف بلانا بھی ہم کرتے رہیں اس زبان سے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہمارے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے دل میں نور عطا فرما، میری زبان میں نور عطا فرما دے، میرے کان میں نور عطا فرما دے، میری آنکھ میں نور عطا فرما دے۔ تو اس دعا میں زبان میں نور کا ذکر ہے کہ ہماری زبان سے لوگوں کو روشنی ملے، ہماری زبان سے لوگوں کی اصلاح کا کام ہو، لوگوں میں صلح صفائی کا کام ہو، اس زبان سے ہم لوگوں کی بھلائی کے کام ہو۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے، اور ہم جتنا بولتے ہیں اس میں کوئی کام خیر کا زیادہ ہے یا صرف ایسا ہے کہ جو بیکار کی باتیں ہیں، جن باتوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور نہ نقصان ہے، تو ان سے بھی خاموشی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ قوت اور طاقت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بولیں اور اللہ کا احکام لوگوں تک پہنچانے والے اور دین پھیلانے والے اس زبان سے، اور ہم عمل کرنے والے ہوں اور لوگوں کو دوسروں کو بتانے والے ہوں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق